السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ خیریت ہے نا سب؟ ٹھیک ہے نا سب؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ انشاءاللہ ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ کل مراقبہ کے بارے میں بتائے تھے نا، یاد ہوں گے سب کو، تو اس کے بارے میں اور دو حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال فرمائے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، خلف معنی پیچھے، یومن ایک دن میں، فقال تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یا غلام، او بیٹا، یا غلام معنی او بیٹا، غلام کو کیا ہے؟ بندہ معنی ہے، بلکہ ادھر بیٹا، سمجھے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے ہیں کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، تو او بیٹا چھوٹے بچے تھے۔ انی اعلمک، بے شک میں آپ کو سکھانا جا رہا ہوں، کچھ پڑھاتا ہوں، کیا ہے؟ کلمات، کچھ کلمات میں آپ کو پڑھاتا ہوں، سکھاتا ہوں۔ کلمات مطلب کچھ کلمہ آپ کو پڑھاتا ہوں۔ کلمات کیا ہے؟ احفظ اللہ، تو کیا کرو؟ اللہ کو کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ یحفظک اللہ، یحفظک اللہ نہیں، مطلب یحفظک، اللہ تجھے حفاظت کرے گا، سمجھے؟ تو اللہ کو حفاظت کرنا ہے تو اللہ تجھے حفاظت کرے گا۔ اور کیسے ہے؟ اللہ کو کیسے حفاظت کریں گے؟ اللہ کیا ہے؟ کسی چیز کے جیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ نہیں، ویسا نہیں ہے۔ اللہ کے احکام کو کیا کرنا؟ ہم حفاظت کرنا، اللہ جو کرنے بتایا ہے وہ کرنا، جو چھوڑنا بتایا ہے وہ چھوڑنا، سمجھے؟ اور یحفظ اللہ، یحفظ اللہ، تو اللہ کو حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، تجدہ، تو اللہ کو پائے گا، تجاہک، تیرے ساتھ، تجاہک کا مطلب تیرے سیدھا، مطلب ہمارے سامنے بولتے ہیں نا، یہ بھی تو چاہتے تمہارے رب تمہارے سامنے ہوگا، ادھر تجاہ کا معنی تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ تو اللہ کو اگر حفاظت کرتے ہو تو تمہارے پاس تمہارا اللہ رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جیسے تجھے کیا ہے زندگی گزارنے بولا ہے، اس کے حساب سے تو اگر جی رہے ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے تمام کیا ہے کاموں میں، نہیں تو تمہاری ہر چیزوں میں، نہیں تو ہر باتوں میں تمہارے ساتھ تمہارا رب رہے گا، تم کو حفاظت کرتے رہے گا، سمجھے؟ تم کو کسی کو کچھ ڈرنے کی، کسی کے بارے میں کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگا، تمہارے رب دیکھتے رہیں گے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اذا سألت، اگر تو پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں، تو فاسأل اللہ، اللہ سے مانگو، اللہ سے پوچھو، دوسرا کسی سے نہیں پوچھنا، سمجھے؟ تو تجھ کو جو بھی ملنا ہے، جو بھی ارادہ ہے، تم وہ مکمل ہونے کے لیے اللہ سے مانگو، ہے نا؟ ایک حدیث میں ہے تمہارے کیا ہے چپل کا کیا ہے پھیتا اگر ٹوٹا تو بھی اللہ سے پوچھنا ہے بول کے رسول اللہ علیہ وسلم شاہد علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ایک حدیث ہے، پوچھنے کے لیے بول رہے ہیں، مطلب جو بھی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ سے پوچھ سکتے ہیں، سمجھا؟ اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، تو اگر کیا ہے مدد مانگتے ہو، تم اگر مدد مانگتے ہو تو فاستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد دے نہیں سکتا ہے، سمجھے؟ پھر اللہ کی مدد اگر ملتی ہے تو پھر دوسرے کسی کی مدد کی نہیں تو سپورٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ فاستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے؟ اور وعلم، اور تم جانو کیا ہے، ان الامت، بے شک امت، پوری امت، پوری امت نہیں تو امت کے پورے لوگ، لو اجتماعت، کیا کہیں وہ لوگ، امت، پوری امت اگر جمع ہوئی
کس کے لیے؟ علی ان ینفعک، علی، یہ علی پر بولا تو ایک کام پر سب لوگ جمع ہوئے ہیں، ان ینفعک، تجھ کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے وہ لوگ کیا ان ینفعک بشیء، کسی بھی چیز سے تجھ کو ایک فائدہ پہنچانے کے لیے پوری امت، مطلب دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ جمع ہوئے تجھ کو پہنچانے کے لیے، لم ینفعوک، لم ینفعوک، وہ لوگ کیا نہیں کریں گے؟ تجھ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، تجھ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، مطلب ادھر لم ینفعوک نہیں پہنچایا، نہیں تو نہیں پہنچ جائے، وہ لوگ نہیں پہنچ جائے مطلب ضرور نہیں ہوگا، اس لیے لم ینفعوک بولا، الا بشیء، الا بشیء، سوائے ایک چیز سے، سوائے ایک چیز کے علاوہ، سوائے ایک چیز سے آپ کیا ہے تجھ کو کیا کر سکتے ہیں؟ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، باقی کچھ بھی چیزوں سے کیا ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کیا ہے وہ چیز؟ کیا ہے مطلب یہ کسی ایک چیز سے کیا ہے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ فائدہ پہنچانے والا چیز کیا ہے؟ قد کتبہ اللہ لک، قد کتبہ اللہ لک، وہ چیز یہ ہے قد کتبہ، اس کو کیا ہے لکھا ہے، اللہ لکھا ہے، لک تیرے لیے، تمہارے رب، نہیں تو ہمارے لیے ہمارے رب جو لکھا ہوا ہے، ہمارے لیے جو پہلے سے ہی لکھ کے رکھا ہے، وہ اس کے علاوہ ایک چیز کے ایک ذرہ بھی فائدہ پہنچانے کے لیے پوری دنیا کے لوگ جمع ہوئے تو بھی کیا نہیں کر سکے گا؟ تجھ کو فائدہ پہنچا نہیں سکے گا، سمجھے؟ تو اتنا سمجھنا ہے، اللہ ہمارے لیے کیا کیا ہے، کچھ دینے کے لیے ارادہ کیا، وہی چیز انسان کو ہماری طرف پہنچا سکتا ہے فائدہ، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک ذرہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، سمجھا؟ اور دیکھیے، اور ولو اجتمعوا، اور وہ لوگ پورا جمع ہو گئے کس کے لیے؟ علی، یہ کام پر، علی مطلب کام پر، کیا ہے علی ان یضروک، تجھ کو کیا ہے ایک مصیبت پہنچانے کے لیے، وہ لوگ سب لوگ مل کے، بشیء، کسی بھی چیز سے کیا ہے تجھ کو ایک مصیبت پہنچانے کے لیے اگر وہ لوگ کوشش کیا ہیں، بشیء، کسی بھی چیز سے، لم یضروک، وہ لوگ تجھے کیا نہیں کرے گا؟ مصیبت نہیں پہنچائیں گے، کیوں؟ الا بشیء، سوائے ایک چیز سے، سوائے ایک چیز سے، مطلب وہ چیز کے علاوہ کسی بھی چیز سے ان کو کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ تجھ کو مصیبت پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ پہلے جیسے بتایا، قد کتب اللہ علیک، تمہارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مصیبت تمہارے اوپر پہنچانے کے لیے اللہ ارادہ کیا، اس کے علاوہ کسی بھی مصیبت سے ایک ذرہ بھی تمہارے اوپر ان کو پہنچا نہیں سکتا، سمجھے؟ تو اللہ جو خیر تجھ کو دینے کے لیے ارادہ کیا وہی خیر تجھ کو ملے گا، وہ کیا ہے اللہ تجھ کو جو ارادہ نہیں کیا اس میں سے ایک ذرہ بھی کیا ہے پوری دنیا کے لوگ جمع ہوئے تو تجھ کو پہنچا نہیں سکتا، سمجھے؟ ایسا ہی جو بھی مصیبت تجھ کو کیا ہے پہنچانے کے لیے اللہ ارادہ کیا وہی مصیبت لوگوں سے تجھ کو پہنچے گی، یا اللہ جو ارادہ نہیں کیا وہ نہیں پہنچے گی، سمجھا؟ تو یہ بیٹا یہ بات تم سمجھو، اوکے؟ اور دیکھیے، رفعت الاقلام، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ابھی کیا نیا کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مطلب یہ انسان سوچنے سے، انسان ہم کو تکلیف یا فائدہ پہنچانے کے لیے اگر سوچتے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ رفعت الاقلام، کیا ہے؟ قلموں کیا ہے اٹھایا گیا، قلم اٹھایا گیا، اور جفت الصحف، اور کیا ہوا؟ جفت الصحف، اور کیا یہ صحفہ بولتے ہیں، صحفہ مطلب پیج، کاغذوں کیا ہو گیا کہ خشک ہو گیا، مطلب یہ تمہارا قدر و قضا کیا ہوا ہے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، اس میں اور چینج ہونے والا نہیں ہے، سمجھا؟
سمجھا نہیں؟ قلم اور ادھر قلم اٹھایا گیا بولا، اور ایک پیجز، نہیں تو کاغذ کیا ہو گیا، کاغذ خشک ہو گیا، نہیں تو کیا سوکھ گیا، سمجھے؟ خشک مانا سوکھ گیا، تو ادھر سوکھ گیا مطلب کیا ہے؟ اور یہ جو بھی دنیا میں قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے وہ سب اللہ پہلے سے ہی لکھا رکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، سمجھے؟ تو انسان خود سے اگر سوچتے ہیں اس کو کچھ مصیبت پہنچانا ہے یا فائدہ پہنچانا ہے، اس سے نہیں ہوگا، اللہ پہلے سے ہی جو ارادہ کیا وہی ہوگا، سمجھ میں ہے نا؟ اور دیکھیے یہ حدیث ترمذی امام روایت کی ہے، اور دوسری ایک روایت میں ہے ترمذی امام کا، اور پھر روایت سوری غیر ترمذی رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے ایک روایت میں ہے یحفظ اللہ، پہلے بتایا تھا نا، یحفظ اللہ، بیٹا تو کیا کرو، اللہ کو حفاظت کرو، یحفظ اللہ، یحفظ کا، اللہ تجھے حفاظت کرے گا، پہلے جیسے بتایا ویسا ہی ہے، یحفظ اللہ، اور تو اللہ کو حفاظت کرو، مطلب یہ حفاظت مراد کیا ہے؟ اللہ کو حفاظت کرنا ہوتا ہے اللہ کے حکام کو ماننا، اللہ جو منع کیا اس کو چھوڑنا، اس سے دور ہونا، سمجھے؟ یحفظ اللہ تجدہ تجاہک، یحفظ اللہ، تو اللہ کو حفاظت کرو، تجدہ، اللہ کو تو پہنچ جائے گا، اللہ کو تو پائے گا کہاں؟ امامکا، کہاں؟ امامکا، تمہارے سامنے اللہ کو تو پہنچ جائے گا، مطلب تو اللہ کو تمہارے سامنے اللہ کو پائے گا، مطلب تم جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، ہے نا، بلکہ تمہارے ساتھ تمہارا رب رہے گا، سمجھے؟ اور رب تجھ کو حفاظت کرتے رہے گا، جب تک تو اللہ کے حکام کو حفاظت کر رہے ہیں تب تک تمہارے رب تجھ کو حفاظت کرتے رہے گا۔ ہم تجاہ کا بولا نا پہلے، وہی اس کا ہی معنی ہے امام کا، تمہارے سامنے، تجاہ کا معنی مع کا، تمہارے ساتھ، ادھر امام کا تمہارے سامنے، تو تعرف الی اللہ، اور تو اللہ کو جانو، اللہ کو سمجھنے کے لیے کوشش کرو، اور کہ اور ہاں کب تعرف الی اللہ، مطلب اللہ کی طرف تو کیا ہے، اللہ کی طرف معرفت ملنے کے لیے تو کوشش کرو، مطلب اللہ کے بارے میں صحیح طور پر تو جانو، اور کس لیے، کب جاننا، مطلب اس سے مراد ہے کہ فی الرخاء، تمہاری جو خوشحالی ہے، مطلب جب تم کو خوشحالی ہوتی ہے، مطلب اچھا، جب تم کو نعمتیں وغیرہ ملتی ہیں، تب تو اللہ کو جانو، مطلب اللہ کو کیا کرنا ہے، شکر گزارنا ہے، اللہ کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنا ہے، یہ پوری نعمتیں مجھے میرے آقا، میرے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیا ہے، اس لیے میں اللہ کو شکر کرتا ہوں، اس لیے اللہ کو سمجھنے کے لیے تو کوشش کرو، سمجھے؟ تو یعرف کا، اللہ تجھے بھی کیا کرے گا، جانے گا، مطلب جانے گا، مطلب اللہ تجھے بھی کیا ہے، تیرا بارے میں بھی اللہ تجھ کو کچھ کرنے کے لیے اللہ تیار ہو جائے گا، کب؟ فی الشدتی، بدحالی میں، نہیں تو کیا ہے، تجھ کو مصیبت آنے کے ٹائم میں اللہ تجھے کیا کرے گا، اعتبار کرے گا، تو اللہ کو اعتبار کرو، اللہ تجھے اعتبار کرے گا، اللہ کو تو کبھی اعتبار کرنا ہے، تمہاری خوشحالی میں تو اللہ کو اعتبار کرنا ہے، تو اللہ تجھے تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تجھے اعتبار کرے گا، سمجھے؟ وعلم، اور تو جانو، انما اخطأک، بے شک ما اخطأک، تجھ کو جو ادھر غلطی کیا بولا تو کیا ہے، تو تمہارے ہاتھ سے جو نکل گیا، ادھر معنی انما اخطأک، تمہارے ہاتھ سے جو نکل گیا، اس کے مراد یہ بھی بولتا ہوں، لم یکن لیصیبک، وہ تجھ کو پہنچنے والا نہیں ہے، سمجھے؟ تجھ کو ملنے والا، تمہارے ہاتھ سے جو نکل گیا وہ تجھ کو ملنے والا نہیں ہے، سمجھا؟ معنی سمجھا نا؟ باقی اور بھی ابھی دیکھیے، وما اصابک، اور تجھ کو جو پہنچا ہے، لم یکن لیخطئک،
وہ جو چیز ہے وہ جو پہنچنے والا ہے وہ کیا نہیں ہوگا تم سے، کیا نہیں ہوگا دور بھی نہیں ہوگا۔ یختی کا معنی تم سے غلطی نہیں ہوگی بولا تو وہ چیز تم سے غلطی نہیں ہوگی بولا تو کیا ہے، تم کو جو ملنے کا ہے وہ تم کو ملے گا، تم کو جو نہیں ملنے کا ہے وہ تجھ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اس کا ٹوٹل معنی یہ ہے کہ ما اخطأک لم یکن لیصیبک، مطلب تمہارا کیا بولتے ہیں، تجھ کو جو ملنے کا ہے وہ تجھ کو ملے گا، تمہارے ہاتھ سے جو نکل گیا بول ما اخطأک کا ادھر معنی تمہارے ہاتھ سے جو نکل گیا نہیں تو چلا گیا وہ تجھ کو نہیں ملے گا بول رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، تجھ کو جو ملنے کا ہے وہ تمہارا پاس ہی رہے گا، سمجھے۔ وما اصابک، اور تجھ کو جو ملا ہے وہ لم یکن لیخطئک، کہ وہ تم سے کیا نہیں ہوگا دور بھی نہیں ہوگا، دور نہیں ہوگا مطلب تم سے غلطی سے دوسروں کو نہیں ملے گا۔ مطلب اللہ تجھ کو جو ارادہ کیا ہے، اللہ کے قدر کلام میں تجھ کو جو ملنے کا ہے وہ تجھ کو ہی ملے گا، سمجھے۔ وہ دوسرے کسی کو بھی نہیں ملے گا، مطلب تجھ کو جو ملنے کا ہے تمہارے بھائی کو نہیں ملے گا، مطلب بول کے کیا ہے اللہ تجھ کو دینے والا تھا بلکہ اللہ بول کے کیا کیا تمہارے بھائی کے ہاتھ میں دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ تجھ کو ملنا ہے جو ملنے کا ہے وہ تجھ کو ہی ملے گا، تجھ کو نہیں جو نہیں ملنے کا ہے وہ تجھ کو کبھی بھی نہیں ملے گا، سمجھے۔ وعلم، اور تم جانو ان النصر، بے شک نصر مطلب مدد کب ملتی ہے، مع الصبر، صبر کے ساتھ ہے، جب صبر کریں گے نا تب اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ اور وان الفرج، اور کشادگی مطلب کیا ہے، وہ ایک تسلی کب ملتے ہیں، مع الکرب، کیا ہے شدت کے ساتھ ہے، نہیں تو مصیبت کے ساتھ ہے، مطلب مصیبت کے ساتھ کیا ہوتے ہیں خوشی ہوتی ہے، مطلب ایک مصیبت ہونا ہے، وہ مصیبت سے جب ہم کیا ہوتے ہیں دور ہو جاتے ہیں تبھی ہی خوشی ہوگی، ہے نا۔ مصیبت نہیں، دنیا میں اگر مصیبت نہیں تو ہم کو کیا ہے خوشی کا مزہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، سمجھے۔ کچھ نہ کچھ مصیبت ساتھ میں رہنا چاہیے، نہیں تو کچھ نہ کچھ کیا ہے پرابلم یا کچھ شدت تو ضرور ہونے چاہیے، تو کیا ہوگا ہم کو خوشی کیا ہے وہ سمجھ میں آئے گا، سمجھے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ، اور کیا ہے وہ بھی کیا ہے عسر معنی تنگی کے ساتھ ہے، یسرا کیا ہے آسانی، مطلب ہم کو کچھ بھی کیا ہے پرابلمس یا کچھ پریشانیاں اگر ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی کیا ہوتے ہیں آسانی بھی ہوتی ہے، سمجھے۔ مطلب ایک کیا ہے پریشانی ہے پھر اس کے فوراً بعد ایک آسانی بھی مل جائے گی، ویسا ہی ہے اللہ سب انسان کو ایسا ہی کرتے ہیں، سمجھا۔ اور دیکھیے وانس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انکم، بے شک تم لوگ، لتعلمون تم لوگ انکم لتعملون، بے شک تم لوگ کرتے ہو، قرار دیتے ہو، اعمال کچھ عمل تم لوگ کرتے ہو، ہیا وہ عمل کیا ہے ادق، ہیا وہ عمل ادق باریک ہے، مطلب ایک دم پتلا، باریک بولتے نا، باریک ہیں، فی اعینکم تمہارے آنکھوں میں وہ ایک دم باریک ہے، من الشعر، بال سے بھی باریک ہے، مطلب بال سے بھی پتلا ہے، ویسے کیا ہیں اعمال تم کرتے ہو، ایسا عمل کو کننا نعدھا، ہم کیا کرتے تھے، ہم اس کو ایسا گنتا تھا، نہیں تو اس کو ایسا اعتبار کرتا تھا، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، من الموبقات، بڑے گناہ سمجھتے تھے، موبقات معنی سبع الموبقات، بڑے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ گناہ کو بولتے ہیں موبقات سمجھتے تھے ہم، نہیں تو کیا ہیں ہم موبقات کو اور ایک معنی المہلکات کیا ہیں یہ برباد ہونے والی چیز، نہیں تو برباد ہونے والا کام ہو کر ہم سمجھتا تھا، مطلب اس کا معنی یہ
انس رضی اللہ عنہ تابعین کو فرماتے ہیں، تابعین جو لوگ ہیں نا، صحابہ کے بعد میں آنے والے جو تابعین لوگ ہیں، ان کو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے آنگوں میں کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں، کچھ عمل کچھ چیز ایسا لگتا ہے تم اس کو کیا ہیں وہ اصل میں کیا نہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، مطلب کیا ہے، کچھ عمل کو تم ایک دم باریک سمجھتے ہیں، وہ پرابلم نہیں ہے، وہ کیا ہے ایسے چھوٹی سی غلطی کرنے سے کچھ بات نہیں ہے ایسا سمجھتے ہیں وہ لوگ تابعین لوگ، بلکہ وہ کام کو یہ لوگ جو سمپل سمجھتے ہیں، وہ سمپل کام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم صحابہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کو بہت ہی بڑا گناہ سمجھتا تھا. سمجھے کیا؟ جیسے ایک مثال کیا ہے، ایسا وہ لوگ نہیں کیے پھر بھی میں مثال کے لیے بولتا ہوں. دائیں اور بائیں طرف ہے نا، تو کیا ہے بائیں طرف میں تھوکنا ہے، تو بائیں طرف میں تھوکنا کیا ہے سنت ہے، اور دائیں طرف میں تھوکنا کراہت ہے، نہیں تو سامنے تھوکنا کراہت ہے. تو کیا ہے یہ کام تابعین لوگ کیا کرتے تھے، کرتے نہیں، سپوز سمجھنے کے لیے تابعین لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی ایک غلطی ہو کے سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کام صحابہ کرام کے سامنے کیا ہوتا تھا، وہ بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا. سمجھے؟ تو ایسا ہے اس کا معنی وہی ہے. اور وہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ، ابو حریرہ عنہ کے سے روایت ہے، قال فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من حسن اسلام المرء، من حسن اسلام المرء، من حسن کیا ہے بلائی میں سے ہیں، نہیں تو کیا ہے خیر میں سے ہیں، کیا بولیں گے، ہاں وہی ہے بلائی یا نیکی سے ہے کیا ہے اسلام المرء، ایک انسان کے اسلام میں جو نیکی ہوتی ہے، جو بلائی ہوتی ہے اس میں سے ہے. ایک انسان کے اسلام میں جو بلائی ہوتی ہے یا جو خیر ہوتا ہے وہ یہ ہے کیا ترک ہو، وہ چھوڑنا، وہ کیا چھوڑنا، اس کا چھوڑنا، ترکو مانا اس کا چھوڑنا، کس کا، وہ آدمی کا چھوڑنا، کس کو، ما لا یعنی، ما ایک کو، لا یعنی وہ کیا نہیں ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے کیا نہیں، وہ عمل اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ یعنی مطلب اس کو اعتبار نہیں کرتے، مطلب یہ جو عمل کیا کرنا اعتبار کرنا ضرورت نہیں ہے ویسے عمل کو چھوڑنا. سمجھے؟ مطلب میں ایسا بیکار اگر بات کرتا ہوں، مجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں ادھر کیا کرنا، بیکار ایسا ہی بیٹھ کے بیکار بات کرنا کیا ہے میرے لیے بہتر نہیں ہے. تو میں کیا کرنا ہے، چپ رہنا ہے. تو وہ چپ رہنا میرا کیا ہے اسلام کی بلائی ہے. ایک انسان میں اسلام ہونے سے کیا ہے، کیا ہوگا، وہ ایک مسلم بننے سے کیا ہونا چاہیے، وہ یہ بلائی کرنا چاہیے. مطلب یہ مالا یعنی کام جو فالتو باتیں بولتے ہیں نا، فالتو باتوں کو چھوڑنا اور جو ضرورت ہے وہ بس کرنا. سمجھے؟ وہ ایک مومن کی نشانی ہے، مومن کی بلائی کی نشانی ہے. سمجھے؟ تو اتنا بول کے میں ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.